बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौम आद। दोस्तों, पहाड़ों की तरह लंबे जिस्म रखने वाले लोग जिन्होंने बड़े बड़े खंभों वाले शहर को आबाद किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। इस अजाब ने इतिहास के सबसे ताकतवर कौम को किस तरह तबाह बर्बाद कर दिया। दोस्तों, ये वो ज़माना था जब तूफ़ान नूह का सैलाब थम चुका था और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से ज़मीन पर उतर आए थे। हज़रत नूह ने अपने 3 बेटों को दुनिया के अलग अलग इलाकों में भेज दिया ताकि दुनिया में इंसानी आबादी दोबारा फैले। हज़रत नूह के बेटे साम अरब की सरजमीन में आकर बस गए, जहां उनकी नस्ल आगे बढ़ी और अरब की सरजमीन में सामी नस्ल की शुरुआत हुई। साम की नस्ल से एक ताकतवर सरदार की पैदाइश हुई जिसका नाम आद था। आद अपनी औलादों के साथ अरब के दक्षिणी इलाकों में जाकर बस गए। इस इलाके को सहराए अहकाफ कहते थे, जहां रेत के ऊंचे और बड़े बड़े टीले थे। आद अपनी औलादों के साथ यहां आकर आबाद हो गए और यहां उसकी औलादों में 13 खानदान आबाद हुए। ये लोग कौम आद कहलाए, जिन्होंने यहां ताकतवर हुकूमत की शुरुआत की और तकरीबन 1500 सालों तक यहां आबाद रहे। उन्होंने इस बंजर ज़मीन को अपनी मेहनत और ताकत से हरा भरा बना दिया और यहाँ खूबसूरत बस्तियाँ बसाई। कौम आद दुनिया के सबसे लंबे और ताकतवर लोग थे। उनके ताकत के बारे में कहा जाता है कि वो एक हाथ से ही पेड़ को जड़ों से उखाड़ देते थे। वो कभी बूढ़े नहीं होते थे। उनमें एक शख्स 1000 साल की उम्र पाता था और उन्हें कभी कोई बीमारी ना होती थी। कौम आद का ज़माना ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले माना जाता है। उन्होंने सहराए अहकाफ में पहाड़ों को काटकर बहुत खूबसूरत महल बनाए थे और लंबे लंबे खंभों को तराश कर अपनी बस्तियों की खूबसूरती बढ़ाते। इसलिए उनको 1000 खंभों वाले शहर की कौम भी कहा जाता है, जिसकी राजधानी हजरे मौत का इलाका था। कौम आद खजूर के बागात के मालिक थे और खेती बाड़ी करने वाले थे और चट्टानें काट कर बड़ी बड़ी नहरें बनाई थी। इस कौम को अगर उस जमाने का सुपर पावर कहा जाए तो यह गलत ना होगा। कुर्तुबी की रिवायत के मुताबिक हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो का बयान है कि कौम आद के लंबे कद वाले आदमी 500 ज़िरा के होते थे और उनमें सबसे छोटे कद का आदमी 300 ज़िरा का होता था। याद रहे कि 1 ज़िरा अभी के नाप के हिसाब से तकरीबन 1.5 फीट का बनता है। इन तमाम नेमतों और रहमतों के बावजूद कौम आद अल्लाह के नाफरमान साबित हुए और दुनिया के माल और दौलत और ताकत व क़ुव्वत ने उन्हें नाफरमान बना दिया। लिहाजा तूफ़ान नूह के बाद कौम आद ही वो कौम थी जो सबसे पहले कुफ्र व शिर्क में डूबकर बुतों की पुजारी बन गई। उनके 3 खास बुत थे जिनके नाम हमूद, हुब और समद थे, जिनकी वो पूजा किया करते और उनसे मुरादें मांगते थे। शिर्क के साथ बहुत जल्द ही ये लोग जहालत, गुमराही, बेहयाई, ज़िना और झगड़ा फसाद में पड़ गए और बुराइयों की तमाम हदों को पार कर दिया। लिहाजा अल्लाह ने कौम आद में से ही एक नेक और सालेह बंदे, जिनका नाम हूद अलैहिस्सलाम था, उन्हें नबूवत अता की ताकि इस भटकी हुई कौम को सीधे रास्ते पर लाया जा सके। हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को अल्लाह की इबादत की दावत दी और उन्हें बुतों की पूजा करने से मना किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम लगातार 50 सालों तक अपनी कौम को एक सच्चे दीन की दावत देते रहे। कौम आद के 2 खानदान, जिनका नाम कलमान और खलजान था, वो कौम के सरदार थे। उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा विरोध किया और आपको तकलीफ़ें पहुंचाई, लेकिन आखिरकार खलजान ख़ानदान दावत हक़ पर ईमान ले आए, जबकि बाकी 12 ख़ानदानों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का इनकार किया। उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहा कि हम अपने बाप दादा की चाल चलन हरगिज़ ना छोड़ेंगे। वो घमंड गुरूर में डूब गए और उन्होंने अल्लाह को ललकारा और कहा कि अगर हमसे भी ज़्यादा कोई ताकतवर है तो उसे ले आओ। लिहाजा अब कौम आद पर अजाब का फैसला करीब था। कई दिनों तक अहकाफ के इलाके में बारिश ना हुई। चश्मे और नहरें सूख गई और हर तरफ सूखा पड़ने लगा।
کھیت کھلیان برباد ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی، عاد کے لوگوں کے بڑے بڑے باغات سوکھ گئے، جانور مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔ جب کھانے کو کچھ نہ رہا تو یہ لوگ کتے، بلیاں، چوہے اور مردار جانوروں کو کھانے لگے۔ لہٰذا ایک کالا بادل منڈراتا ہوا احقاف کے علاقے کی طرف بڑھا، جس سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ہود علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اب قریب ہے۔ حضرت ہود اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر کھتیرا نامی بستی کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی حضرت ہود احقاف کے علاقے سے نکلے، عذاب شروع ہو گیا۔ کالے بادل اور کالے ہو گئے اور طوفان آ گیا۔ ایک تیز آندھی چلی جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ اس خطرناک آندھی کے سامنے ہر چیز زمین پر گرنے لگی۔ ہوا کے جھونکوں سے قوم عاد کے بڑے بڑے کھمبے گرنے لگے اور ان کے بڑے بڑے محلوں کو اڑا دیا۔ 60 ہاتھ کے لمبے انسان تنکوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو اس زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک جاتے تھے۔ آندھی کا یہ عذاب اتنا خطرناک تھا کہ ہوا آگ کے گولوں کی طرح گھروں میں گھس گئی اور ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی۔ اللہ نے تیز آندھی کے اس طوفان کو 7 راتوں اور 8 دنوں تک لگاتار جاری رکھا، اور اب احقاف کا وہ علاقہ جو کبھی کافی خوبصورت ہوا کرتا تھا، وہ اب کھنڈر بن گیا تھا۔ اگر آسمانی کتابوں کی بات کی جائے تو ان کتابوں میں احقاف یا ارم کے بارے میں کوئی ڈیٹیل جانکاری نہیں ملتی۔ البتہ پرانے عہد ناموں میں نیفیلیم نامی مخلوق کی جانکاری ملتی ہے، جس کا ترجمہ آسمانی کتابوں کے علماء کے مطابق بہت ہی لمبے شریر کے لوگ ہیں۔ لہٰذا یہ ممکن ہو کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جس نیفیلیم کی جانکاری دی گئی ہو وہ قوم عاد ہی ہوں۔ بہرحال قوم عاد کا وہ علاقہ اس طرح تباہ و برباد ہوا تھا کہ پھر ہزاروں سال تک اتہاس کے پنوں سے عاد اور ان کے علاقے کا نام ہی مٹ گیا، اور لوگ انہیں صرف ایک متھ یا عربی لوک کہانی سمجھنے لگے۔ لیکن 1000 سالوں بعد قرآن مجید میں قوم عاد اور احقاف کے اتہاس کو دوبارہ دہرایا گیا تاکہ لوگ اس قوم کی حقیقت کو یاد رکھیں۔ اگر آج کے زمانے کی بات کی جائے تو احقاف کا وہ علاقہ آج یمن اور عمان کے علاقوں میں 2.5 لاکھ اسکوائر میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں آج ریت کے سنسان ٹیلوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سنسان علاقے کی وجہ سے عرب اسے حجر موت کہتے ہیں۔ آس پاس کے لوگوں سے لے کر مسافر تک کوئی بھی اس ریتیلے ریگستان کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سال 1930 میں ایک برٹش برٹن تھامس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ حجر موت یا احقاف کے اس علاقے کو پار کرنے والا دنیا کا پہلا انسان بنے گا۔ لہٰذا تھامس نے آس پاس کے لوگوں کو ساتھ لے کر اونٹ کے ذریعے اس علاقے کا سفر کیا تھا۔ بی تھامس نے لکھا ہے کہ اس سفر کے بیچ حجر موت کے ایک علاقے سے گزرتے ہوئے اس نے ایک کھنڈر جیسی عمارت دیکھی۔ لہٰذا آس پاس کے لوگوں سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ کسی زمانے میں اس جگہ ارم نامی ایک شہر ہوا کرتا تھا جس پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اگلے 35 سالوں تک ان علاقوں میں ریسرچ چلتی رہی۔ اس ریسرچ ٹیم کے ایک شخص جس کا نام نیکولاس کلیپ تھا، اسے یہ یقین تھا کہ ان علاقوں میں کوئی گمشدہ شہر ضرور چھپا ہے۔ لہٰذا اتہاس کے اس گمشدہ شہر کی کھوج میں اس نے اپنی پوری طاقت جھونک دی۔ کلیپ نے 2,000 سال پرانے یونانیوں کے بنے ہوئے نقشے ڈھونڈے۔ لہٰذا اسے ٹوملی کا بنا ایک نقشہ ملا جس میں ان علاقوں کو دکھایا گیا تھا۔ اب کلیپ کو یقین تھا کہ وہ اپنی ریسرچ صحیح جگہ پر کر رہا ہے۔ اپنی کوششوں اور سرکاری منتریوں سے بہت ریکویسٹ کے بعد آخرکار کلیپ کو سیٹلائٹ کی تصویر دے دی گئی، جس میں حجر موت کے اس علاقے کے نیچے دبے 2000 سال پرانے پلرز، ٹاورز، راستے اور کھمبوں کے ہونے کے نشان ملے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان علاقوں میں کوئی پرانی سیویلائزیشن ضرور آباد ہوا کرتی تھی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون سی ہوا تھی جس سے قوم عاد کے اتنے لمبے چوڑے لوگ تنکے کی طرح اڑ گئے اور ان کے بڑے بڑے کھمبے اور محل تباہ ہو کر ریت کی طرح بکھر گئے۔ جدید سائنس کی ہوا پر ریسرچ شاید اس سوال کا ایک بہترین جواب ہو سکتا ہے۔ دراصل سائنسدانوں نے
ونڈ فورس کو الگ الگ درجوں میں تقسیم کیا ہے، کیونکہ ہوا کی تیزی اور شدت علاقوں، موسموں اور جگہوں کے حساب سے الگ الگ ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے کم فورس کی ہوا لیول 0 کی ہوا ہے اور ہماری زمین کی سطح پر موجود ہے، جس سے ہم پتنگ اڑاتے یا پرندے پرواز کرتے ہیں۔ فورس 4 کی ہوا کا وہ لیول ہے جو ایک کشتی میں لگائے جانے والے پردے کو آسانی سے دھکا دے سکتا ہے۔ اسی طرح فورس کی ہر لیول کے ساتھ ہوا کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ ریسرچ کے مطابق ہماری زمین کے مقابلے میں دوسرے سیاروں پر چلنے والی ہوا بہت تیز ہوتی ہے۔ اگر اس کائنات میں سب سے تیز چلنے والی ہواؤں کی بات کی جائے تو وہ جدید دریافت کے مطابق IJR نامی بلیک ہول کے گرد چلنے والی ہوائیں ہیں۔ یہ ہوائیں 3 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے، جو روشنی کی رفتار کا تقریباً 3% حصہ ہے۔ اس رفتار سے چلنے والی ہواؤں میں شاید انسان کے خون کے خلیے تک بکھر جائیں گے۔ ہوا کے اس فورس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قوم عاد پر آنے والا وہ طوفان کس طرح خطرناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ تو میرے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔